اسٹیبلشمنٹ اور مزاحمتی بیانیے کو چھوڑ کر نواز شریف نے ایک مفاہمت کی بات کی ہے. کیا پارٹی نے اوپر پریشر ہونے کیا یا یہ ان کی اپنی سوچ ہے کہ نہیں اب مزاحمت بہت ہو گئی, اب میں مفاہمت کے ساتھ چلوں گا؟ جیسے کہتے ہیں نا کہ تو جسے میری انا سمجھتا ہے وہ میری بقا کا مسئلہ ہے. اب تو بقا کا مسئلہ ہے. معاملہ یہ ہے کہ سارے ادارے اور ساری جماعتیں یا پوری قوم جب تک ہم مل کے ان حالات کو فیس نہیں کریں گے یہ حالات نہیں سنبھل سکیں گے. اور اب حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں اپنا وجود برقرار رکھنا, اگر ہم نے پھر سے غلطیاں دہرائیں تو شاید مشکل ہو جائے گا. کوئی مذاکرات کے کوئی ٹیبل پہ بیٹھیں گے جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہوگی, عدلیہ بھی ہوگی اور دیگر جماعتیں بھی ہوں گی, کوئی اس پہ کوئی پلان ہوا ہے؟ چارٹر آف اکانومی کیوں نہیں پہلے ہو سکتا؟ اب اکانومی کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان کے متعلق کسی کو کوئی شک شبہ ہے؟ سب کو پتہ ہے نا کہ کیا ہے. ان کے اوپر ایک طے ہو جائے کہ آپ آئیں میں آؤں کوئی اور آئے, ان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے پوری قوم متفق ہوگی. اور یہ جو ہے کہ میں آؤں گا تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا, آپ آئیں گے تو مجھے نہیں چھوڑیں گے, اس بات کو ختم ہونا چاہیے. اس نہیں چھوڑنے والے کو نہیں بلائیں گے اس میں؟ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس واقعے کو آپ اپنی تاریخ سے مائنس نہیں کر سکتے, اور اس میں جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو آپ اس ذمہ داری سے عدالتی پروسیس کیے بغیر بری نہیں کر سکتے. وہ اپنے آپ کو پہلے ادھر سے کلیئر کریں. بحیثیت جماعت جو 9 مئی کے اندر نہیں تھے وہ لوگ آپ کے ساتھ ڈائیلاگ کے لیے, ان کو سیاست کرنے کا حق ہونا چاہیے, انہیں ڈائیلاگ کرنے کا, انہیں پی ٹی آئی کو ریپریزنٹ کرنے کا, تو انہیں پورا جو ہے وہ موقع ملنا چاہیے. کیا دیکھ رہے ہیں سائفر میں سزا ہوگی؟ دیکھیں ان کے اوپر جو 2-3 کیسز ہیں نا, مثال کے طور پر یہ سائفر کیس جو ہے اس میں انہوں نے خود کیا ہوا ہے سارا. ان کی یعنی اپنی تقریریں ان کے خلاف گواہ ہیں, کسی اور کو گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی ٹیلی فون کنورسیشن جو ہے وہ ان کے خلاف گواہ ہے. اور اسی طرح سے جو القادر ٹرسٹ ہے اس میں بھی باقاعدہ وہ رقم جو ہے وہ وہاں سے ایک پراپرٹی ٹائکون کے اکاؤنٹ میں آئی ہے, اور اسی پراپرٹی ٹائکون سے ان کو باقاعدہ القادر ٹرسٹ کے نام کے کم از کم 7 ارب روپے کے ایسٹ جو ہیں وہ ان کو ٹرانسفر ہوئے ہیں. تو یہ 2-3 کیسز جو ہیں یہ بالکل 2+2 4 ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ایک آدمی جو لوگوں کو اس وقت گالیاں دے رہا تھا, لوگوں کو جیلوں میں بند کر رہا تھا کرپشن کے اوپر اور جھوٹے الزامات کے اوپر, اور خود یہ کر رہا تھا. نواز شریف تمام صوبوں کا دورہ کریں گے یا تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کریں گے, خود سے کریں گے؟ ملک کی خاطر, قوم کی خاطر, بہتر نیشنل فیوچر کی خاطر میاں صاحب کو جانا پڑے تو بالکل جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. زرداری صاحب کے پاس بھی جانا پڑے؟ بالکل, کیوں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملک اور قوم کے لیے بڑی خوش آئند ہوگی کہ اگلے 2-4 روز میں کوئی میٹنگز ہوں گی تو اس میں یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں. آپ کا یہ واضح موقف ہے کہ اب الیکشن ہو جانے چاہیے؟ ہمارا پہلے بھی یہی موقف تھا کہ الیکشن ہونے چاہیے. پہلے اگر ہم نے مخالفت کی تھی تو وہ اس بات کی تھی کہ 2 صوبوں میں علیحدہ نہیں ہونے چاہیے, اور اس کے بعد اگر ہوئی ہے تو وہ ڈی لیمیٹیشن کی وجہ سے ہوئی ہے. کیا دیکھ رہے ہیں میدان جو ہے پنجاب میں کتنا سخت ہوگا؟ مسلم لیگ نون کتنی سیٹیں نکال لے گی؟ میرا خیال ہے کہ 115-120 سیٹیں ہم پنجاب سے انشاءاللہ جنرل جیتیں گے؟ پن کریں گے جنرل. اس کا مطلب کہ آپ کو کسی سہارے کی ضرورت مشکل پیش ہے؟ پنجاب میں ضرورت نہیں ہے. پنجاب میں اگر ہم الائنسز کریں گے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے تو یہ ہمارے لیے سیاسی طور پہ گھاٹے کا سودا ہوگا. مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی کہاں کھڑے ہیں آج؟ ان کی بہتری بھی اور پارٹی کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ وہ واپس آ کے اپنا رول پہلے کی طرح ادا کرنا شروع کریں. ان کا بڑا تعلق ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ, انہوں نے جیل کاٹی ہوئی ہے. اتنے تعلقات جو ہیں وہ اس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو نہیں چھوڑے جا سکتے. اختلاف ان کا آخر ہے کیا؟ پارٹی سے کوئی بھی نہیں. مریم نواز, اس بات کا جھگڑا کس لیے کہ جی مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کی لیڈرشپ کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. یہ اکا دکا آوازیں جو ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کیوں اٹھتی رہی ہیں. اس وقت چودھری نثار علی خان صاحب, اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کیوں اس وقت یہ بات ہوئی. اور اب بھی مفتاح صاحب کی اور شاہد خاقان صاحب کی اگر ناراضگی ہے تو وہ تو ہے اسحاق ڈار صاحب سے
تو اس بات کو کھینچ کے ادھر لانے کی کیا ضرورت ہے اس کی؟ کیا نواز شریف نے یہ عوام کو اور پارٹی کو پیغام دے دیا کہ میری اب جان نشین وہ میری بیٹی ہے؟ جی بالکل، یہ انہوں نے پیغام جو دیا سو دیا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے باپ کی لیگیسی جو ہے، جو پارٹی جو ہے، وہ پارٹی کو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ نواز شریف کو لے کے آئی ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ان کے آنے میں اور ان کے استقبال میں قطعاً کسی جگہ پہ کسی کا کوئی رول نہیں ہے، جتنا بھی رول ہے وہ پارٹی کا ہے۔ یا مخالفین یہ کہنے کی جرت نہیں کر سکے کہ جی جلسہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، تو اب وہ کہتے ہیں جی یہ اسٹیبلشمنٹ نے کروا دیا ہے، جی یہ حکومت نے کروا دیا ہے۔ تو یہ تو پھر وہی بات ہے نا کہ جب آپ نے کسی بات کو تسلیم نہیں کرنا تو پھر کوئی نہ کوئی بہانہ تو ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا اور آپ کو میں دیکھتا رہا جس حالت میں آپ کو لایا جاتا تھا پیشیوں پہ، آپ نے بھی معاف کر دیا ان کرداروں کو۔ میں انتقام نہ لینا چاہتا ہوں، نہ میرے دل میں کوئی اس کی جو ہے وہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر اپنا قہر اور غضب اور ذلت مسلط کر دی ہے، وہ میرے سامنے ہیں۔ وہ ANF کا ادارہ جو میرے خلاف یہ کیس بناتا ہے، اللہ نے مجھے وزیر داخلہ بنایا اور اسی ادارے کا سربراہ مجھے بریفنگ دے رہا ہے، اور جن لوگوں نے بنایا ان لوگوں کے اوپر ذلت مسلط ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب میں کسی کا نام نہیں دیتا۔